بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کی شرمگاہ سے آنے والے خون کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا وہ خون ہے جو حیض کہلاتا ہے، اور اس کی تعریف آپ کو پچھلے ویڈیوز میں بتلا دی تھی کہ یہ وہ خون ہوتا ہے جو رحم سے یعنی یوٹرس سے بطور عادت معلوم وقت میں، یعنی کوئی خاص دن ہوتے ہیں اس کے آنے کے، بغیر مرض کے، یعنی کوئی مرض نہیں ہوتا ہے، نارملی آتا ہے، بغیر مرض کے آتا ہے، معلوم دنوں میں آتا ہے اور ایک خاص عمر میں آتا ہے، اور اس کی ایک خاص مدت ہوتی ہے۔ ان ساری باتوں کی تفصیل پچھلے ویڈیوز میں آپ کو بتلا دی تھی۔ دوسری قسم استحاضہ کہلاتی ہے، یعنی یہ وہ خون ہوتا ہے جو بے وقت آتا ہے اور رحم سے نہیں آتا، یہ ایک رگ سے آتا ہے جس کا نام رگ عاضل ہے۔ یہ حیض کے دنوں کے ساتھ آتا ہے، تو اس طرح کبھی حیض کے اور استحاضہ کے دنوں کو الگ الگ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کی جو مدت ہوتی ہے وہ 15 دنوں سے زیادہ تک ہوتی ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حیض بھی آتا ہے اور حیض کے بعد یہ استحاضہ کا خون آتا ہے جو 15 دنوں سے زیادہ تک چلتا ہے۔ چونکہ حیض کی مدت آپ کو بتلائی تھی 1 سے 15 دن، تو استحاضہ کی مدت 15 دنوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ پچھلے ویڈیوز میں آپ کو یہ بھی بتلا دیا تھا کہ حیض کے خون کو اور استحاضہ کو کیسے الگ الگ پہچانیں گے، ان دونوں کا فرق کیسے کریں گے۔ اب تیسری قسم عورت کی شرمگاہ سے آنے والے خون کی نفاس ہے۔ یہ وہ خون ہوتا ہے جو ولادت کے ساتھ یا ولادت کے بعد آتا ہے۔ اب اس کے بارے میں آئندہ ویڈیوز میں بیان آنے والا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم استحاضہ والی عورت، جس کو مستحاضہ کہتے ہیں، اس کے احکام دیکھنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے مستحاضہ والی عورت کو چونکہ بار بار خون آتے رہتا ہے اور ان دنوں میں، استحاضہ کے دنوں میں، نماز عبادتیں کرنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن شرمگاہ سے خون کا نکلنا بھی ناقض وضو ہوتا ہے، وضو کو توڑنے والا ہوتا ہے، اور بار بار خون نکلنے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایسی عورت کو چاہیے کہ فرج کو، اپنی شرمگاہ کو دھو لے، اور دھونے کے بعد کپڑا یا روئی باندھ لے، اور باندھ کر ہر نماز کے وقت پھر وضو کر کے عبادت کرے۔ اب جب کپڑا اور روئی باندھ لیا تو پھر بار بار ہر نماز کے وقت دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو عذر ہے، اب بار بار نہیں دھو سکتی ہے۔ اسی لیے ہر نماز کے وقت اس کو دھونا تو ضروری نہیں ہے، لیکن البتہ ہر نماز کے وقت وضو کرنا ضروری ہوگا۔ اور ایسے ہی وہ لوگ جن کو بے اختیار پیشاب نکل جاتا ہے، یا کہیں سے اور خون نکل رہا ہو، یا پیپ نکل رہا ہو، یا مزی نکل رہی ہو، یا اور کوئی پھوڑا ہو، تو ان سارے لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان مقامات پر پہلے کپڑا یا روئی باندھ لیں، اور اس کے بعد پھر وضو وغیرہ کر کے نماز ادا کر لیں، کیونکہ ان کو بھی عذر ہوتا ہے۔ اور اگلی بات آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ جب آپ اس طرح روئی اور کپڑا باندھ لیں گے تو نماز کا وقت آنے کے بعد وضو میں اس نماز کی نیت کریں گے۔ جیسا وضو میں ہم عام طور سے رفع حدث یعنی بے وضو پن کے دور ہونے کی نیت کرتے تھے، ویسا یہاں پر نہیں کریں گے۔ یعنی یہاں پر صرف نماز ادا کرنے کی نیت کریں گے۔ جب نماز کا، مان لئیے آپ ظہر کی نماز ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تو ظہر کی نماز کا وقت جب داخل شروع ہو جائے گا اس وقت وضو کریں گے، اور ظہر کی نماز کا وقت، ظہر کی نماز کی ادائیگی کی نیت کریں گے، اور یہ وضو ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی ختم ہو جائے گا۔ اب مان لئیے اگر کسی نے ظہر کی نماز کے وقت وضو کر لیا ظہر کی نماز کی نیت سے، لیکن
ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک اس عورت کو اگر کچھ بھی خون نہیں نکلا، کچھ اور خون نہیں نکلتا ہے، اس روئی میں کوئی خون نہیں آتا ہے، تو اس پہلے وضو سے وہ دوسری نماز بھی یعنی عصر کی نماز بھی ادا کر سکتی ہے۔ لیکن عموماً چونکہ خون آتے رہتا ہے، اسی لیے یہاں پر جب نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اور ایسی صورت میں دو نماز جمع کرنا بھی جائز ہے، یہ فقہا نے بتلایا ہے، اور اس کی نماز جمع کرنے کی تفصیل نماز کے چیپٹر میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی۔ ہاں، البتہ اگر کسی عورت کو کوئی ایسا وقت بھی آتا ہے جس میں استحاضہ کا خون نہیں آتا ہے، یعنی کوئی ڈرائی وقت بھی رہتا ہے، تو اس عورت کو یہ چاہیے کہ اس وقت پر صفائی کر کے وضو کر کے نماز ادا کرے، کیونکہ ایسا کرنے سے کامل طہارت کے ساتھ بھی نماز ادا ہونے کا امکان اس کو پیدا ہو جاتا ہے۔ تو مکمل طہارت کے لیے بھی کوئی اگر وقت ایسا ملتا ہے تو اس وقت کو مقرر کر لینا چاہیے۔ استحاضہ والی عورت سے جماع یعنی سیکشول انٹرکورس کرنا بھی حرام ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو صرف گناہ ہوگا اور اس کو کفارہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کسی کو شہوت بہت زیادہ ہے اور بغیر جماع کے بغیر سیکشول انٹرکورس کے شہوت دور نہیں ہوتی ہے اور اس کے پاس کوئی دوسری اہلیہ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں استحاضہ والی عورت سے بھی جماع کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہوگا۔ اگلی بات آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر کسی کو کھڑے رہنے سے پیشاب کے خطرے نکل جانے کا خوف ہوتا ہے، یعنی نماز میں اگر قیام میں ٹھہریں گے تو پیشاب کے خطرے وغیرہ نکل جانے کا خوف ہے، تو ایسے شخص کو عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز ادا کرنے کی اجازت ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کو رکوع میں یا سجدے میں جانے سے بے اختیار اگر کچھ خطرے نکل جانے کا یا خون وغیرہ نکل جانے کا خوف ہوتا ہے، تو اس شخص کو اس حال کو اختیار کرنا چاہیے، اس پوزیشن کو اختیار کرنا چاہیے جس میں یہ خطرے وغیرہ نکلنے کا خوف نہیں رہتا ہے۔ تو اس طرح آج ہمارے ویڈیو کا اختتام ہوا، ہمیں اجازت دیجیے، شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔